ایک آدمی تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں مقام پہ نہر کے کنارے پر پتھر ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے سنگریزے ٹائپ کے، تو وہ لال کے پتھر ہیں، وہ ہیرے کے پتھر ہیں، بڑے قیمتی پتھر ہیں، تو ہیں تھوڑی تعداد کے۔ وہ شخص وہاں چلا گیا اور پتھر کافی سارے تھے، لیکن ان میں ڈھونڈنے تھے کہ وہ قیمتی پتھر کون سے ہیں۔ وہ نہر کے کنارے پہ بیٹھ گیا، اس نے کہا چلو آج سارا دن میرے پاس ہے، فارغ ہوں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں آسانی سے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، دیکھا کہ یہ وہ نہیں ہے، نہر میں پھینک دیا، پھر اٹھایا، پھر دیکھا، پھر نہر میں پھینک دیا، پھر دیکھا۔ چند لمحات کے بعد اس کے ہاتھ کی ایک عادت بن گئی ایسے کرنا۔ وہ اٹھاتا تھا، دیکھتا تھا، پھینک دیتا تھا، خیال کہیں اور تھے، سوچ و بچار کہیں اور تھی، بس ہاتھ کہیں اور، سوچ کہیں اور۔ وہ اٹھاتا تھا، دیکھتا تھا، پھینک دیتا تھا۔ جب وہ شخص آیا جس نے بتایا تھا کہ کتنے اس نے ہیرے نکال لیے ہیں، وہ آیا تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس کے دیکھتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ میں جو ایک ہیرا تھا، ہیرے کا پتھر تھا، وہ اس کے بولتے بولتے اس نے پھینک دی، بھائی رکنا رکنا رکنا، کیونکہ اس کی عادت تھی۔ اس نے پھینک دیا، ادھر وہ بھی قریب آ گیا، اس نے کہا یار تو نے کتنے پتھر نکال لیے؟ اس نے کہا بھائی کوئی نہیں نکلا۔ اس نے کہا کیوں نہیں کوئی نکلا؟ یہ جو ابھی میں نے دیکھا ہے یہ وہی ہیرا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب کیا کریں، اب تو نہر میں چلے گئے۔ اس نے کہا یار تو لینے کیا آیا تھا؟ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عادت۔ قرآن پڑھنے کی جو عادت ہے، عبادت تب بنتی ہے جب اس میں غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے؟ افلا یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں فکر کرتے؟ افلا یؤمنون، تم کیوں مومن نہیں ہوتے؟ یہ قرآن پاک بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ جب کوئی بھی کام، کاریگر اگر کوئی کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے، جیسے جیسے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اس کی عقل بڑھتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے غور و فکر کی۔ ہم نے نماز پڑھنے کی عادت بنا لی ہے، غور و فکر نہیں کیا۔ ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑا، ہم نے دو نمبری نہیں چھوڑی، ہم نے وعدہ خلافیاں کی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو ایک عادت بن چکا ہے نا، اس کا عبادت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ عبادت تو بس ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیسے علیحدہ ہو گئی بھائی؟ عبادت علیحدہ نہیں ہے، مومن کا ہر کام عبادت ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں یہ عبادت ہے، آپ پانی پیتے ہیں یہ عبادت ہے، آپ کسی کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں یہ عبادت ہے، آپ نے بچوں کے لیے جوتے لے کے آئے وہ عبادت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے لباس لے کے آئے، ان کے لیے دودھ لے کے آئے، دہی لے کے آئے، ان کے لیے گھر کا سودا لے کے آئے، سامان لے کے آئے، آپ نے مکان بنایا، چھت بنائی، آپ نے گھر میں پنکھے کا اہتمام کیا، گھر میں بچوں کے لیے سہولتیں کچھ لے کے آئے، تو یہ ساری عبادت ہے بھائی۔ مومن کے لیے ہر قدم عبادت ہوتا ہے۔ ہم نے صرف نماز کو عبادت سمجھا، اور وہ بھی عبادت محدود، ایک حدود کے اندر۔ ہماری عبادتیں بھی عادتیں ہیں ہماری۔ کسی کو عادت ہے کوئی نمازی بن گیا، کسی کو عادت ہے کوئی نشہ کرتا ہے، کسی کو عادت کوئی ہے، کسی کو عادت کوئی ہے۔ اگر نشہ کرنے والا نشے میں غور و فکر کرے گا تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اگر عبادت کرنے والا عبادت میں غور و فکر کرے گا تو وہ اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے، وہ اپنے رب کا دیدار کر سکتا ہے۔ غور و فکر کرنے سے انسان کو بڑی ہم نے تو کبھی اپنے اندر ہی غور و فکر نہیں کیا۔ دیکھو، اگر ایک ایسی مشین تیار کی جائے جو ایک دفعہ پیپ کے اندر پانی ڈالے اور پیچھے سے پریشر لگائے اور 1,00,000 کلومیٹر 1,00,000 کلومیٹر کا سفر وہ پانی طے کرے، وہ مشین کا کتنا خرچہ آئے گا؟
کتنی اس کی طاقت صرف ہوگی. 1,00,000 کلومیٹر پوری زمین کا جو چکر ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. 40,000 زمین کے 2.5 چکر لگیں. اتنی بڑی مشین ابھی ایجاد نہیں ہوئی. لیکن یہ جو تیرے اندر دل ہے، اس کا کون سا ٹرانسفارمر ہے؟ یہ کہاں سے انرجی لیتا ہے؟ یہ کس بیٹری پہ چلتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ جو ایک پمپ دیتا ہے، ایک پریشر دیتا ہے، 1,00,000 کلومیٹر کا سفر خون طے کرتا ہے. 1,00,000 کلومیٹر. انسان کی جتنی شریانیں ہیں جن کے اندر خون دوڑتا ہے، جو دل سپلائی دیتا ہے، اگر ان کی لمبائی کی جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہے. یہ صرف ایک دل کا کمال ہے. یہ کہاں کسی کی 80 سال عمر، کسی کی 200 سال عمر، جیسے نوح علیہ السلام کی 1150 سال عمر تھی. 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے صرف. کہیں پہ 1000 سال عمر ان کی لکھی گئی ہے، کہیں پہ 1100 سال لکھی گئی ہے. لیکن اتنی عمر انہوں نے لی ہے. جب انسان سوتا ہے، آنکھ آرام کرتی ہے تو جسم آرام کرتا ہے، دماغ آرام کرتا ہے، لیکن نہیں آرام تو دل کو آرام نہیں ہے. جس دن دل کو آرام ہوا اس دن تو پھر زندگی ہی ختم ہو گئی. یہ دل میں اتنی طاقت ہے. یہ اتنی طاقت کس نے ڈالی ہے؟ یہ کون ہے طاقتور جو اس کو چلا رہا ہے؟ اس لیے جب سوچیں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ ہیں صحیح معنوں میں بہت بڑے سائنسدان. آپ ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. آپ ہیں بہت بڑے تحقیق کرنے والے محقق. آپ ہیں الرازی. آپ ہی ہیں امام غزالی. آپ ہی ہیں امام رازی. وہ کون سے لوگ؟ وہ مسلمان ہیں جو پوری دنیا کو نفع بخشتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، دوسروں کا فائدہ کرنے والا ہو، دوسروں کی بھلائی کے لیے نکلنے والا ہو. تو ہر مسلمان ہی بہترین ہے. کیوں؟ اخرجت للناس. تم تو نکالے ہی لوگوں کی بھلائی کے لیے گئے ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اگر اس میں کوئی منافق ہے، ان کا تو پھر اعمال ہی سارے تباہ ہو گئے نا. تو کسی کام کی نہیں نمازیں، کسی کام کا ان کا حج نہیں. وہ مدینے میں بھی مرے تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا. ان کو کفن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس پہنایا جائے، اللہ پھر بھی ان کی بخشش نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے ان کو اتاریں، اللہ پھر بھی ان کی بخشش نہیں کرتا. مدینے میں مرنا تو بڑی دور کی بات. منافق کی زندگی بیکار زندگی ہے. مومن کی زندگی ہر لمحہ مومن کا، ہر لمحہ مومن کا عبادت ہے. دیکھو عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تو وہ مدینے سے لاکھوں دور چلا گیا. قبر بھی اس کی جنت البقیع میں ہے لیکن جنت میں نہیں گیا. اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2000 کلومیٹر دور پاک پتن شریف میں ہے، لیکن ایمان کی دولت سے سرفراز تھے. ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی. لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے، کسی کا برا نہیں سوچا. تو کیا بنا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر یہاں ہے میرے حضور کے پڑوس میں. جگہ ان کو میرے حضور کے ساتھ ملی، قبر ان کی یہاں ہے. داتا صاحب چاہے لاہور میں ہیں لیکن ہیں مدینے کی کچہری میں، میرے حضور کے ساتھ ہیں. اس لیے مومن جہاں بھی مرے، جہاں پر اس کا انتقال ہو، قبر جہاں بھی بنے، لیکن وہ میرے حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. اور منافق، اللہ منافق سے دائمی پناہ عطا فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے ایسے شر سے. آپ منافقوں کو پہچانیے. میرے حضور نے سچ کہا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ پکا منافق ہے، اس کو کبھی اپنا نہ سمجھیے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے کبھی اپنا سجن نہ سمجھیے، کبھی اپنا دوست نہ سمجھیے. یہ گارنٹی کی بات ہے، حقیقت بات ہے. وہ بندہ پکا منافق اور آپ کا مخلص دشمن ہے. مخلص دشمن یعنی خالص دشمن. ہاں جی، اللہ تعالی ہم سب کو زندگی اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے.